واپس کی بات عوام کے ساتھ میں پشاور سے میں ہوں ابو بکر صدیق۔ ناظرین، پشاور میں جرائم کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ کرائم کی ایسی دو سٹوریز شیئر کریں گے جو کہ کافی دل دہلانے والی اور دلخراش واقعات ہے۔ پہلا واقعہ گل آباد میں پیش آیا تھا، جہاں پر معمولی رقم کے تنازع پر خاتون نے اپنے ہی شوہر پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جبکہ دوسرا واقعہ کاشکال کا علاقہ ہے وہاں پر پیش آیا تھا، جہاں پر ایک ایسے بے گناہ اور بے قصور شخص کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ بیسیکلی جو ان کا ٹارگٹ تھا ملزمان کا، تو اس کا یہ ہم شکل تھا یہ مقتول، اور اس اپنے ٹارگٹ کی آڑ میں جو ہے ایک انجان شخص کو قتل کیا گیا۔ تو بیسیکلی آج ہم ان دو سٹوریز پر آپ سے بات کریں گے۔ ہم پولیس حکام سے بھی موقف لیں گے جبکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو متاثرہ فیملیز ہیں ان سے بھی بات کریں اور ان کا موقف جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، جس طرح انٹرو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ قتل کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں اصل شخص کی بجائے اس کے ہم شکل کو قتل کیا گیا ہے۔ اسی معاملے پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی سٹی احسان شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے تفصیلی ہم بات کریں گے یہ واقعہ کیا تھا، کیوں ہم شکل کو قتل کیا گیا۔ سر تفصیل بتائیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دراصل میں 14 اگست کو یہ علاقہ تانہ کتوت کاکشال میں ایک 55 سالہ زیارت گل کا قتل ہوا تھا، اور اس کے بھائی شاہ زمان کی مدیت پہ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہوا تھا۔ CCPO صاحب نے اس پر سختی سے نوٹس لیتے ہوئے SP سٹی اور DSP انویسٹیگیشن اور DSP سرکل توحید خان کی نگرانی میں ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی۔ دوران تفتیش ہر پہلو پر یہ کیس دیکھا گیا کہ زیارت گل مقتول کا کسی کے ساتھ کسی قسم کی دل بدی یا دشمنی نہیں تھی۔ بہرحال ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن یہ بات سامنے آئی کہ اسی محلے میں ایک دوسرا شخص فضل محمد رہ رہا ہے کہ اس کا ایک بیٹا بلال، جس نے 2021 میں ایک لڑکی مسماتہ لبنہ کو تانہ خزانہ کی حدود سے اغوا کر لے آئی تھی، اور اس کے خلاف باقاعدہ FIR بھی تانہ خزانہ میں درج ہو چکا تھا۔ بعد میں بلال نے کورٹ میرج کروا کر عدالت سے اپنے آپ کو چھڑوایا تھا، لیکن اس لڑکی کے خاندان کو یہ رنجش تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا بہت رسوائی ہوئی ہے اور ہم کسی بھی وقت بلال یا اس کے والد فضل محمد کو قتل کریں گے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو تفتیشی ٹیم نے اس پر بھی جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور لبنہ کے خاندان کے سارے CDR پر کام کر دیے۔ تو اس کا بھائی جو ابھی مین ملزم ہے، اس کے بھائی جو ابھی مین ملزم ہے سجاد، اس کا موبائل روز وقوع جو ہے نا وہ بند آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے شک اور بھی بڑھ گیا، اور اس کو تانہ بلا کر جب اس پر سوالات جوابات کیے اور اس کے جو ہے نا جب اس کو کنفرنٹ کیا تو اس نے پھر یہ ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ میں نے اور میرا دوسرا رشتہ دار مساول تاماش ہم نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم جا کے جو ہے نا فضل محمد کو قتل کرتے ہیں۔ ہم جو ہی موٹر سائیکل پر آئے تو یہ مقتول زیارت گل مسجد سے نکل گیا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ فضل محمد ہے، ہم نے پیچھے سے فائر کیا اور یہ جو ہے نا یہ قتل ہو گیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو فضل محمد نہیں تھا، یہ تو زیارت گل تھا، لیکن ہم جو ہے نا چھپ گئے۔ ہم کہتے تھے کہ چلو کام تو خراب ہو گیا، لیکن ابھی جو ہے نا ہم پولیس کے آنکھوں سے گزر چکے ہیں۔ مجھے ناظرین مطلب دس از سم تھنگ یونیک کہ مطلب لٹرلی نہ کوئی آپ نے گناہ کیا ہو، کوئی قصور آپ کا نہ ہو، آپ گھر سے چلے جائے کسی کام کے لیے، اور اچانک آپ کے فیملی کو جو ہے یہ اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے جو ریلیٹیو ہے تو وہ جاباک ہو گئے ہیں، اور مطلب اچانک سا ایسی ایک آواز آ جاتی ہے، تو مطلب یہ کافی حیران کن ہوتا ہے اور کافی افسوسناک ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو SP صاحب نے ہمارے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی، تمام تر تفصیلات، یہ واقعہ کیسے ہوا، تو اسی سلسلے میں ہم جو جاباک شخص ہے ان کے فیملی سے بھی ہم ملیں گے اور ان سے بھی بات چیت کریں گے اس کیس کے حوالے سے۔
جی بیسیکلی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا پولیس حکام سے ہماری اس پہ بات بھی ہوئی، جو اصل ٹارگٹ تھا اس کی جگہ جو ہے ان کے شکل کو جو ہے فائرنگ کا نشانہ بنا کے قتل کیا گیا. تو بیسیکلی یہ وہی علاقہ ہے، کاشکال علاقہ ہے، اور جو مقتول ہے تو وہ یہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے اور وہ واپسی جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف واپسی اختیار کر رہے تھے. یہ وہ محلہ ہے اور یہیں پر وہ موجود تھے. وہ اسی راستے سے اپنے گھر جو ہے وہ واپس جا رہے تھے اور پیچھے سے جو ہے 2 موٹر سائیکل سواروں کا بتایا جا رہا ہے جو ملزمان ہے. 2 موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ پیچھے سے آئے ہیں اور موٹر سائیکل سواروں نے جو ہے وہ اس مقتول کو جو ہے وہ قتل کیا، فائرنگ کا نشانہ بنایا اور بیک سائڈ سے جو ہے ان پہ جو ہے فائرنگ کی گئی. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اہل علاقہ بھی موجود ہے اور جو مقتول ہے تو ان کے بھائی بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی دیکھیے کافی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. کوئی بغیر کسی گناہ کے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے آپ کے بھائی کو. تو جب یہ خبر آپ کو پہنچی ہے، آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کے بھائی کا قتل ہوا ہے، تو کیا اس وقت کیا صورتحال بنی تھی اور یہ معاملہ کیا تھا، ذرا اس پہ تفصیل سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ نا ہمارے اس علاقے میں ہمارا تقریباً 40-50 سال ہو گئے. ہمارا مطلب یہاں پر کوئی کسی کے ساتھ دشمنی وغیرہ کچھ نہیں تھا اور سارے علاقے کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، شرافت کی زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کیونکہ میں ایکس ناظم بھی رہ چکا اس علاقے کا. واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا. جب میرے بھائی گھر سے نکلا تو مغرب کا نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکل کر جب یہ گلی میں آ گیا تو ادھر سے 2 موٹر سائیکل بائک سواروں نے اس پر فائر کر دی. فائر کرنے سے اس کو پیچھے سے اس نے فائر کر دی. جب اس نے اپنے آپ کو اس طرح کی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے مدعی کو نہیں مارا، دوسرے بندے کو مار دیا ہے. تو علاقے کے لوگوں نے ہمارے علاقے میں بہت متفق اتفاق سے رہ رہے ہیں. علاقے کے لوگوں نے انہوں نے سبدستی اس کو رکشے میں ڈال کر اسپتال پہنچایا. اسپتال پہنچ کر وہ 1 گھنٹے کے موت اور زندگی کے کشمکش میں رہے. پھر وہ وفات پا گئے. پوسٹ مارٹم کے بعد اس کو گھر لے آئے. یہی واقعہ تھا. جب ہم کو پتہ چلا تو ہم پر قیامت برپا ہو چکی تھی کہ یہ کیا ہوا. اچھا ہم شکل تھے آبویسلی، تو ابھی آپ کیا قانونی کارروائی کریں گے؟ کیونکہ یہ کیس اس کی نوعیت جو ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے. تو ملزمان کے خلاف آپ نے آبویسلی FIR تو ان کے خلاف آپ نے درج کی ہے. کیا قانونی کارروائی کو جو ہے آپ پائی تکمیل تک لے کے جائیں گے یا کیا نیا عمل ہوگا؟ کیونکہ یہ کیس جو ہے چونکہ آبویسلی جو ٹارگٹ تھا وہ آپ کے بھائی نہیں تھے، کوئی اور تھا ان کا ٹارگٹ تھا. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے تو یہ جو ہے مس انڈرسٹینڈ ہوا، جو بھی ہوا. تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا آپ قانونی کارروائی کو آخر تک لے کے جائیں گے؟ جی بالکل. یہ تو ہر انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کہ بھئی فائر کرنے سے پہلے اپنے مدعی کو جان لے کہ یہ ہمارا بندہ ہے کہ نہیں، پھر وہ فائر کر دے. اس لیے تو ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے کہ تاکہ مجرم کو سزا ملے. سزا تو عدالت دے گا. ہم اپنے انصاف مانگنے کے لیے عدالت تک جائیں گے تاکہ اس کو سزا ملے. آئندہ کے لیے کوئی ایسی اور دوسرا بندہ کوئی اقدام نہ کرے. جی اچھا اس کے فیملی ممبرس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. ان کی ایک بیوہ ہوگی اوبیسلی، اور ذرا ان کے فیملی ممبرس کتنے ہیں اور یہ کام کیا کرتے تھے، ذرا یہ تفصیل بھی. فیملی ممبر اس کے ساتھ ہے. 2 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں. اور بیٹے جو ملیشیا میں کام کرتے ہیں اور بیٹیاں جو ہیں انہوں نے ایک نے مفتی وہ سند حاصل کیے علم کی اور دوسری علم کر رہے ہیں، اور بیٹا جو ہے اس نے حفظ کیا قرآن کا. جی بہت شکریہ. یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اہل علاقہ جو ہے وہ بھی موجود ہے اور وہ جو اہل علاقہ ہے تو اس واقعے پر انہیں بھی کافی افسوس ہے. ہم ان سے بھی بات کریں گے. جی آپ کے علاقے میں کیسی قتل کی واردات ہوئی ہے جو اپنی نوعیت کا شاید ہی پہلا واقعہ ہو کہ اصل ٹارگٹ جو ہے اس کی بجائے جو ہے وہ ان کے ہم شکل کو جو ہے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہمارا اس مغرب کے بعد ہمارا گشت تھا، تبلیغی گشت تھا. جب فرض نماز ہوا تھا تو ہم کھڑے ہو گئے اعلان کرتا تھا. وہ نماز پر کھڑا تھا پیچھے صف میں. میرا خیال 1 رکعت اس سے گزرا ہوا تھا تو ہم نے دیکھا تھا. پر ہم نے سنت پڑھ کر تو پنکھا بہت زیادہ تھا. ہم نے پنکھا بند کراتا تھا. ایک دم فائرنگ ہوا تھا. جو فائرنگ ہوا تھا تو 2 سیکنڈ بعد چیخے آ گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. میں فوراً باہر نکلا تو وہ ادھر جو ہے نا ہمارا بھتیجا تھا، ایک یہ آدمی تھا، اس نے پکڑ کر تو میں فوراً اس کے پیچھے آ گیا. ادھر رشکہ کھڑا ہوا تھا تو رشکے میں ہم اس کو ڈالا تھا.
اور پھر 8 منٹ میں وہ ہم کو کیجویلٹی میں کہ زیارت گل ہے نا، تو پھر ہم نے جلدی سے اٹھایا تھا، جو اٹھایا تھا تقریباً پھر 1 گھنٹہ بعد وہ چلا گیا۔ جب بطور اہل علاقہ کے عمائدین جو ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس واقعے پہ؟ اوبویسلی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور بے گناہ شخص کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جو ملزمان ہے اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ہاں، کیوں نہیں، کہ آئندہ کے لیے اس طرح قدم نہ اٹھائے کہ بے گناہ آدمی، یہ تو فرشتہ تھا، زیاد گل تو فرشتہ تھا، یقین کرو ابھی بھی وہ ہم یاد کرتا تھا تو ہمارا جذبہ اٹھتا ہے کہ میں وہ آدمی کو پکڑوں گا، کہ چھیڑ لوں گا کہ کیوں یہ بے گناہ لوگ آدمی جو ہمارا یہ دوست لختی جگر یہ کیوں مارا، کیوں؟ پہلا کارگر صحیح کرو، آدمی کو صحیح چہرہ دیکھا، پھر اس کو تم پیچھے سے جو ہے نا وہ فائرنگ کرتے ہیں نا، تو بہت ہم کو افسوس، سارا مالا جو ہے نا بہت اس پر، یہ ایک فرشتہ تھا، یہ بے گناہ تھا، وہ شہید تھا، یقین کر اس کا خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں، اس کو سخت نہ سخت سزا ملنی۔ دوسری جو کرائم سٹوری جس پہ ہم نے آپ سے بات بھی کی تھی وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون جو ہے اس نے اپنے شوہر کا قتل کیا، اور کیا وہ ملزمہ جو ہے وہ گرفتار ہے، وہ قانون کے جو ہے وہ حراست میں ہے، اور کیا اس ملزمہ نے بیان کیا دیا ہے، بیسیکلی وجہ کیا تھی۔ تو اب ہم آپ کو اسی سلسلے میں اپڈیٹ کریں گے، پولیس حکام سے بھی بات کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کیونکہ ملزمہ جو ہے وہ اس وقت حراست میں ہے تو ان سے بھی کوشش کریں گے کہ ہم بات کر لیں، لیکن اگر ان سے ہماری بات نہیں ہو پاتی تو ہم وہاں اس علاقے میں بھی جائیں گے اور وہاں بھی ہم جو تفصیلات ہوگی اس کیس کے حوالے سے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا، جو دوسرا واقعہ ہوا تھا بیسیکلی یکا توت کی حدود میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک خبر آئی کہ پولیس اہلکار جو ہے وہ اس نے خودکشی کر لی ہے، اور بعد میں پھر یہ پتہ چلا کہ بیسیکلی خودکشی نہیں تھی بلکہ اس پولیس اہلکار کو اپنی ہی بیوی نے فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے، اور اس فائرنگ سے جو ہے ان کی موت واقع ہوئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ایس پی یکا توت توحید خان موجود ہے، ان سے ہم اس کیس کی ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کون سی ایسی وجہ تھی جس پہ جو خاتون ہے اس نے اپنے ہی شوہر کا قتل کیا۔ سر تفصیل بتائیے۔ جی تھینک یو۔ یہ اصل میں ہمارے ساتھ یہ باناماڑی تھانہ ہے، گل آباد چوکی کے حدود میں ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوئی تھی، یہ 18/8/2024 کو، کہ ہمارا ایک پولیس کا جو ہیڈ کانسٹیبل تھا افتخار، وہ اس کے والد نے رپورٹ کی تھی کہ یہ اپنے سسر کے گھر میں رہائش پذیر تھا، گھر داماد تھا، اور وہاں پہ اسے پتہ چلا کہ انہوں نے سوئسائڈ کی ہے۔ تو انیشلی ہم نے جب کرائم سین وزٹ کیا تو جو سوئسائڈ کے جو مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹس ہمیں اس میں مشکوک ہمیں نظر آئے۔ اس وقت وہاں پہ جو پسٹل پڑا تھا وہ بھی چیمبر لوڈ نہیں تھا، اسی طرح اس پہ چیرنگ مارکس بھی نہیں تھے، اور جو کرائم سین تھا وہ کچھ اور بتا رہا تھا۔ تو ہم نے اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ریفر کی پوسٹ مارٹم کے لیے، اور وہ ڈاکٹرز پہ مختلف قسم کے میڈیکل ایگزامینیشن کے دوران کویسچنز کیے۔ تو جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس میں پتہ چلا کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ سوئسائڈ نہیں ہے، کیونکہ سوئسائڈ بالکل نزدیک سے وہ بندہ فائر مارتا ہے، یہ تھوڑے فاصلے سے لگا تھا۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کی جو بیوی تھی جو وہاں پہ اس کے ساتھ تھی انسیڈنٹ کے ٹائم، اس کو ہم نے شامل تفتیش کیا، اور دوران تفتیش پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے جرم جو ہے وہ کنفیشن کی اور مختلف چیزیں وہ بیان کی۔ جو وجہ کیا سامنے آئی؟ بیسیکلی کچھ ایسے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو یہ مقتول ہے تو انہوں نے اپنے سسر سے کوئی رقم وغیرہ لی تھی، قرض لی تھی، اور پھر جب وہ واپس نہیں کر رہا تھا تو اس خاتون جو ملزمہ ہے، ان کے جو والد صاحب ہے اور ان کے جو بھائی ہے تو وہ تانے دیتے تھے اس کو کہ آپ کے شوہر نے جو ہے وہ رقم لی ہے واپس نہیں کرے۔ تو اسی تانوں سے دل برداشتہ ہو کر یہ واقعہ ہوا ہے، کتنی حقیقت ہے اس بات؟ جی بالکل، یہ انویسٹیگیشن کے دوران پتہ چلا کہ یہ جو ہمارا پولیس کانسٹیبل تھا، ہیڈ کانسٹیبل تھا، اس نے یہ اپنے سسر سے اور اس کے گھر والوں سے رقم جو ہے لاکھوں میں ادھار لی تھی کہ میں اس پہ بزنس کروں گا اور آپ کو جو ہے وہ میں منافع دوں گا۔ پھر کچھ ٹائم بعد دوبارہ ان سے پیسے لے لیے اور اس کو کہا کہ یہ میں نے دوسری جگہ خرید لی ہے،
پھر اس طرح یہ سلسلہ تقریباً 3-4 سال سے چل رہا تھا، اور یہ آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک جگہ خریدی ہے اور اس جگہ میں جو ہے وہ بت نکل آئے ہیں، تو ایسا ہے کہ جو نوادرات ہے وہ نکل آئے ہیں، تو وہ ہم فروخت کر کے کروڑوں روپے اس میں آپ کو میں منافع دوں گا۔ بلکہ یہ انسیڈنٹ سے دو تین دن پہلے اس کو بتایا تھا کہ آپ اس طرح کر لیں کہ اپنے لیے نیا گھر بھی دیکھ لے، اپنی بیوی کو کہا تھا کہ بھائیوں سے کہیں کہ نیا گھر بھی دیکھ لے اور گاڑی بھی نئی جو ہے وہ پسند کر لے، تو بس وہ ہم سب امیر ہونے والے ہیں۔ تو جو انسیڈنٹ کا دن تھا یہ اسی دن یہ جب گھر واپس آیا تو بیوی نے اس کو کہا کہ پیسے کہاں ہیں، تو اس نے کہا کہ میں جب واپس آ رہا تھا تو قبرستان میں کچھ چور بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے وہ سارے پیسے مجھ سے لے لیے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ بس مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پہلے بھی دھوکے کر رہا تھا، اب بھی دھوکے کر رہا ہے، اور یہ ویسے ہی میرے بھائی اور باپ جو ہے مجھے تانے دیتے ہیں۔ میں بہت تنگ ہوں ان لوگوں سے، کیونکہ اس کا والد جو ہے وہ ایک انتہائی غریب شخص ہے، اور وہ یہ LRH کے سامنے جو ہے وہ پکوڑے اور چپس وغیرہ فروخت کرتا ہے، تو اس سے لاکھوں روپے اس نے قرض لیے، تو یہی اس کی وجہ بنی ہے۔ اچھا، جو فائرنگ کی ہے اس کی بیوی نے اپنے شوہر پہ جو فائرنگ کی ہے، تو بیسیکلی اس کے پاس گن کہاں سے آیا اور یہ پلاننگ کیسے کی؟ مطلب کیا اس میں جو یہ خاتون ہے ملزمہ ہے، اس کے جو بھائی ہے یا والد ہے، تو وہ بھی اس کیس میں کوئی تانے بانے ملتے ہیں، یا پھر یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، اس خاتون کا اپنا فیصلہ تھا فائرنگ کرنے کا، کوئی پلاننگ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے؟ نہیں، یہ جیسے یہ ڈیوٹی سے آیا ہے تو اس کا اپنا جو پسٹل ہے وہ پسٹل اس کے ساتھ پڑا ہوا تھا، تو یہ کمرے میں آرام کے لیے لیٹ گیا اور پسٹل اس کے ساتھ پڑا تھا۔ تو جب بیوی نے یہ باتیں ساری سنی ہے تو وہ اس کی پسٹل جو ہے وہ باہر لے جا کے انہوں نے لوڈ اینڈ لوڈ کی ہے، اور واپس آ کے یہ موبائل میں ہی مگن تھا کہ اس نے اس پہ فائر کی ہے تھوڑے سے فاصلے پہ۔ تو اس میں دوران تفتیش یہ بات بالکل سامنے نہیں آئی کہ کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ ملوث تھا، یہ صرف اسی نے کیا تھا۔ جی، یہ ملزمہ جو ہے بیسیکلی اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا تھا، جس طرح DSP صاحب نے جو ہے تفصیلات بتائی۔ اب یہ ملزمہ جو ہے یہ پولیس کی حراست میں ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ رقم کا تنازع تھا، رقم جو ہے وہ سسرالیوں سے وہ رقم قرض لیے تھے، پھر وہ واپس نہیں کر رہے تھے، تو یہی وجہ تھی کہ جو فیملی ممبرز ہیں اس خاتون کے، تو وہ تانے دیتے تھے، اور اسی تانوں سے جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر جو ہے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ بیسیکلی اس معاملے پہ ہم اس علاقے میں بھی جائیں گے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، اور ہم جو ریلیٹیوز ہیں تو ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ رقم کتنے قرض لیے گئے تھے، اور اتنی معمولی بات رقم کے تنازع پر یہ اتنا بڑا قدم جو اٹھایا گیا ہے، تو اس کی مزید جو تفصیلات ہے تو وہ ہم اس علاقے میں جا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی، اس وقت میں گل آباد کے علاقے میں موجود ہوں، اور بیسیکلی جو جاباگ پولیس اہلکار ہے جو اپنے بیوی کی فائرنگ سے قتل ہوئے ہیں، تو بیسیکلی وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ یہی سے بلانگس کرتے تھے۔ میں ان کے گھر میں موجود ہوں، ان کے والدین جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بیسیکلی جو الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سسر سے جو قرض کے پیسے انہوں نے لیے تھے وہ واپس نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے اس کو بیوی نے قتل کیا ہے۔ تو اسی پر ہم ان کے والد صاحب، ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم، بتائیے گا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے تو وہ قرض جو ہے وہ واپس نہیں کر رہے تھے، اور اسی سے تانے دے رہے تھے اس جو قاتل ہے ان کی بیوی ہے، ان کے والد اور ان کے بھائی جو ہے تانے دیتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کو قتل کیا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ سر جی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ جتنے باتیں بھی کر رہے ہیں سب جھوٹ کر رہے ہیں۔ پہلے جب میرا بیٹا قتل ہو گیا تھا مجھے فون آیا کہ آپ کا بیٹا نے کسی چور نے قتل کیا، بعد میں انہوں نے ڈرامہ میں نچایا کہ خودکشی ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیے پیسے کے خاطر۔ سر جی، اس کے اچھی بلی تنخواہ تھی، گزارا اس کا ہو رہا تھا، اس کا گھر کا خرچہ، اس کا سسر کا خرچہ چلا رہا تھا، وہ کس رنگ ادھار لے کے اس کو قتل کیے، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ انہوں نے کیا پلان بنایا، انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ کیا لگتا ہے کیوں قتل کیا ہوگا؟ چونکہ آپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ تو رابطہ ہوا ہوتا ہوگا، تو کیا بات تھی ایسی جو آپ اس بات کو ڈینائی کر رہے کہ پیسوں کے غرض سے جو ہے یہ جو ایشو زیر بحث ہے جو پولیس بھی کلیم کر رہی ہے، تو اگر یہ نہیں تھا آپ کے مطابق تو کیا ایشو تھی، کیا مسئلہ کیا تھا؟ یہ مسئلہ تو انہوں کو پتہ ہوگا کہ کیا مسئلہ تھا۔ میرا بیٹا شکر الحمدللہ پورے غربی تھانے میں جس جگہ ڈیوٹی کر رہا تھا اس کے آفیسر سے پوچھ لے، وہ کہنے بہت اچھا بندہ تھا، بہت ایماندار آدمی تھا، وہ کسی کا پیسہ کیوں کھائے؟
तो पुलिस की जो कार्रवाई है, जो तफ्तीश का अमल है, ऑब्वियसली मुलजिमा जो है वो तो अरेस्ट है, पुलिस की हिरासत में है, लेकिन जो तफ्तीश जारी है पुलिस की तरफ से, वो उससे आप मुतमईन हैं? नहीं सर, हम मुतमईन नहीं है। तफसील उसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं उधर अस्पताल में मेरे पास 4 बंदे मौजूद है गवाह कि अस्पताल में भी मैं चीखें मार रहा था कि मेरे बेटे ने, मेरे नूह ने किए कि उसने उधर चोरों ने कत्ल किए, और उसी का बंदा था। उन्होंने कि नहीं ये ख़ुदकशी लिखो, तो मैं उसका बाबू, मेरा कोई नहीं सुन रहा है, वो दूसरे का रिपोर्ट लिख रहा है। क्यों मेरा बेटा मेरा था कि उसका था? ठीक है, बहुत शुक्रिया। उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बताइएगा, आपके बेटे की जो खबर जो आपको आई है मौत की, नो सवेल गौड़े जी दस्तासु दम अगज कम दजुई ये वो अचानक कत्ल खबर तासु तरागली बवी, चूँकि उर्दू में इनको दुश्वारी है बोलने में, तो हम पूछते मैं इनसे बात करेंगे। जी तफसीलात शेयर के सब वेल गौड़े बस जमा जुई چې دی کنه دا بس مونږ انصاف غواړو کنه، د سره ظلم شوی دی، د ښځې قتل کو کنه، لکه دې سخر کار اوسېدو 14 کال وشو، بس دی په خپله قبضه کې اخیستی و، د باندې به یې تعویضونه کول او د باندې به یې لکه داسې کړی و چې لکه مونږ به یې نه پیژندو. دی په دې څو ورځو کې دی مونږ کره راتلو، بس د مرګ نه 17 ورځې دی راغو، بس مونږ سره ډېر دی پلار ته ویل دو، ما ته ویل چې اجله مستوم خو زمونږ په دې کمره کې لکه کچه وه، دې کې راله فرش واچولو. بل دې ښځې ته دو ویلې چې لکه پاس زما کمره کې کم کې چې قتل کو، دې کې کارپیټ دی او دې کې فومونه دي، دا به د مور له مې ورکو، دی ورسره خواښې او دا ورسره په جنګ شوي دي. هلک لکه دونه پریشانه شوی دی که نه چې لکه دې سره یې جنګ کړی دی، اوسې موسې پې کړي دي، بیا دې په کمره کې څو 2 ورځې 3 ورځې لکه دې ډېر په ټینشن کې و، دې په ټینشن کې و. مونږ ته دا پته نه وه چې کله دې قتل شو که نه، مونږ ته هله دا پته، مونږ له جواب راغو چې لکه زما دا زوی راننوتو دلته، او د دې دا ښځو ورته ویل چې څه چل دی، ده ورته ویل چې څه چل هم نشته. زه په دې خبر شوم، زه راووتم، چې زه راووتم ما ده ته ویل مېل څه چل شوی دی، ده راته ویل چې څه چل هم نه شوی، استخار چې دی درته ویم خو غږ به نه کوې، هسې نه چې ته چغې سورې جوړې کړې، هغه په لاس باندې ځان ویشتی دی. ما سره یو بهانه کوله، یو پاټې کولو که نه، بس ما دا خبره اډو ونه منله. ما ورته ویل نه بس ما اسپتال ته رسوئ، اسپتال ته بس دی دا زوی مې چې دی ده ته مې ور بند کو چې بس ما ته به خبره کوي چې لکه بل زوی مې دی چې هغه خو څه جنګ نه یې کړی. بس دا زه هم داسې ووتم که نه، د مور خو درته پته ده که نه، بس زه هم داسې ووتم، بیا دا زوی را سر کېناستو. هلته کې چې ورسېدم، هلته لکه د ده ملګری او دا بنینې د وینو نه داسې سقا و که نه، چې هغه ما ولیدو، ما ورته ویل دا زما د زوی وینه ده ښه. هغه راته یې مورې دا مې بل مریض اوچت کړی، مې ما ته به دروغ نه وایي، مې ما ته به دروغ نه وایي. بس هغه عادي راته انې بانې کولې، انې بانې. بس کور ته راغم، کور ته راغم، دې زوی ته مې ویل چې ښه غټ ځای ولې ونیسه، دله به ډېر خلک راځي. دې ویل چې دا خودکشي ده، دا ښځه یې دلته ناسته ده جاړي نه، خواښې یې ناسته ده جاړي نه. بس مونږ یې داسې کړي وو که نه چې مونږ پرې نه پوهېدو. دې چې څنګه جنازه اوچته شو، دې د کوره لاړل، چې لاړه په سبا باندې لکه د دې کور چې دی ادیرې ته مخامخ دی، زه به ادیرې ته لاړم، دې نوسو پسې به لاړم، دی به ښه مطمئن ناست و، دی به ګپې شپې لګولې چې څنګه به یې څوک ولید شکل به یې وران کو. مونږ یې په داسې راز کې راوستي وو که نه، داسې راز کې راوستي وو. اخر هم چې دی نو د دې دا پلار چې دی ونیولی شو، دی غیب شو. چې غیب شو بس دی خو ویل دا مونږ نه دي کړي، پولیس لکه راز کې ساتل که نه، راز کې ساتل. بس نه پس چې دی دا پلار یې ول ډېر وهلی دی، نو دی پلار یې بیا ویلی دی چې دا زما لور قتل کړی دی. اچھا، ان کے جو پیرنٹس ہیں تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سسرالیوں سے قرض لیتے تھے اور قرض واپس نہیں کرتے، اس وجہ پہ جو ہے وہ قتل کیا گیا، تو انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے. اور ان کی جو والدہ ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ جو ان کا بیٹا تھا تو تقریباً 15-16 سال سے جو ہے وہ سسرال میں ہوتا تھا اور ان کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر رہا تھا. تو ابھی ریسنٹلی جو ان کا بیٹا ہے تو ان سے رابطہ بحال ہوا تھا، وہ ادھر گھر آتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان سے دن کانٹیکٹ رہتے تھے. تو یہ جو بات تھی، تو یہ جو ان کے سسرالی ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے پلان بنایا باضابطہ طور پر، اور پلان کے تحت جو ہے ان کے بیٹے کو قتل کیا. جی یہ بچے جو ہے یہ اس جاوا پولیس اہلکار کے ہیں، ننھے بچے ہیں یہ. اور آج جو 2 سٹوریز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی جرائم کے حوالے سے، تو اس سے یہ ثابت ہوا
کہ کوئی بھی جو بھی جرم کرے وہ اگر جتنا بھی ان کو چھپانے کی کوشش کرے تو جرم جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے، اور تفتیش جو نظام ہے تو اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے یہ جرم کیا ہے اور کون اس میں ملوث ہے۔ پشاور سے میں ہوں رسول داوڑ۔ پشاور میں رہزنی کے بڑھتے واقعات کے باعث یہاں کے شہری پریشان ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تھانوں میں رپورٹ درج کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ الٹا وہاں پہ بھی ان سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ 2 موٹر سائیکل سوار آ کر ان سے موبائل اور قیمتی اشیاء چھین کر لے جاتے ہیں۔ نہ صرف مردوں کو بلکہ خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے لوگوں سے بات کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 موٹر سائیکل سوار جب آتے ہیں تو اسلحے کی نوک پر ان سے قیمتی موبائل اشیاء وغیرہ لے کر جاتے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 2400 سے زائد مقدمات مختلف تھانوں میں رہزنی، ڈکیتی، قتل اور اس طرح کے واقعات کے درج ہو چکے ہیں، لیکن شہری کہتے ہیں کہ ان کے مقدمات بھی درج نہیں ہوتے اور اس کو قیمتی موبائل وغیرہ سے بھی محروم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں رات کے وقت اسٹریٹ لائٹ کا انتظام بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ تر واردات میں موٹر سائیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان موٹر سائیکل میں زیادہ تر رجسٹر گاڑیاں نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح کے واقعات سے متعلق ہم شہریوں سے ہی جانیں گے کہ وہ کیا احتیاطی تدابیر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کیا مدد ہوتی ہے جب اس کے ساتھ یہ واردات ہوتی ہے۔ اس وقت ایک شہری کے ساتھ ہم موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ دکاندار ہے، آئس کریم بیچتے ہیں، لیکن ان سے ایک دکان سے موبائل چوری کر کے لے گیا ہے اور دوسرا وہ سنیچر راستے میں ان سے موبائل چوری کر کے لے گئے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، کیسے لے گیا دونوں موبائل؟ بس ایک موٹر سائیکل پہ وہ دکان پہ پتہ نہیں کون لے کے گئے، وہ تو مجھے پتہ نہیں، مگر راستے پہ جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ 2 آدمی تھے بس۔ کس طرح دکھتے تھے اور کیسے وہ اسلحے کس طرح، یعنی اسلحے کی زور پر یا کس طرح؟ بس اسلحہ نکالا مگر میں نے اسے خود دیا، میں نے کہا لے کے جاؤ، جان پیاری ہے۔ ہاں نا، جان پیاری ہے۔ اس کے بعد آپ تھانے میں گئے، رپورٹ کیا، کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ ہاں رپورٹ کیا ہے، رپورٹ پشتخرے تھانے میں رپورٹ کیا ہے۔ تو اب کتنا عرصہ ہو گیا اور موبائل مل نہیں رہا ابھی تک؟ ابھی بس مہینہ پورا ہو گیا۔ ہاں مہینہ پورا ہو گیا، بس دیکھیں گے اگر مل گیا، نہیں مل گیا تو بس کیا کرے، جان تو بچ گئی نا۔ یہ بتائیں کہ یہ واقعات شہر میں لوگ گلے کرتے ہیں، اسی طرح کے واقعات یعنی سنیچنگ ہوتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے۔ کیا کرنا چاہیے پولیس کو، حکومت کو؟ پولیس تو اپنی خواری کرتی ہے مگر کیا کرے، پولیس بھی مجبور ہے، کیا کرے پولیس، کیا کرے۔ جو سنیچر ہے جو موبائل چوری کرتے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تو کچھ انتظام کرنا چاہیے نا، وہ تو کچھ کرنا چاہیے نا، کیونکہ موبائل چوری ہوتا ہے تو پھر وہ بھی غلط ہے نا۔ ابھی میرے سے 2 موبائل لے کے گئے، بس ابھی میں محفوظ ہوں کیونکہ موبائل نہیں پھراتا ہوں ابھی۔ ابھی آپ بغیر موبائل کے گھوم رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ سے 2 موبائل چوری ہوئے؟ موبائل تو ہے مگر جب گھر جاتا ہوں پہلے میں موبائل بھجواتا ہوں، موبائل نہیں پھرتا ہوں کیونکہ کوشش کرتے ہیں گھر سے نکلتے وقت موبائل گھر میں چھوڑتے ہیں؟ ہاں، یا گھر میں چھوڑتا ہوں یا کبھی وقتی میرا بھائی جاتا ہے نا گھر، اس کو دیتا ہوں تم لے کے جاؤ، بس میں ایسے چلا جاتا ہوں، پھر کیا کریں، مجبوری ہے نا۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں کہ موبائل اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤں، وجہ یہ ہے کہ سنیچر ان سے ایک بار سنیچ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ اس کے موبائل دکان سے بھی چوری کر چکے ہیں۔ آپ یہ بتائیں موبائل چوری ہو رہی ہے یہاں پہ؟ راستے میں موبائل بھی چوری ہوتا ہے، پیسے بھی چوری ہوتے ہیں۔ چور تو بائک پہ آ رہے تو اس کے ساتھ گن ہوتا ہے، گن سر پہ رکھتے ہیں، کوئی ہر کسی کو تو اپنا جان پیارا ہوتا ہے، یہ تو نہیں، ہم تو خود ہی دے دیتے ہیں۔ آپ کے جاننے والے کوئی ایسے ہیں یا دکاندار یا وغیرہ جو کہتے ہیں کہ مجھ سے موبائل سنیچ ہو گیا؟ کیوں نہیں، بہت ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے سنیچ راستے میں لے جاتا ہے، دکان میں گاہک آتا ہے، دے بلے کھاتے چور ہو جاتا ہے، بس موبائل کو اٹھاتے ہیں جیب میں بس جاتا ہے۔ یار ابھی کچھ دن پہلے یہ بڑا بیر کے راستے پہ میرا ایک دوست کا بیٹا جا رہا تھا تو اس سے 2 موبائلیں اور ایک 125 کسی نے لی تھی۔ ہاں تو پھر ہم راتوں رات وہاں گئے تو پھر ہم نے وہاں پر FIR کرایا تو پھر ان کو پکڑوا لیا۔ اچھا، ہاں راتوں رات ہم نے وہ کیا ہے، ایک دوست ہے ہمارے، ان کے تھرو ہم نے اس کے وہ نہیں ہوتا جس کا پتہ لگتا ہے اس پہ کہ یار آئیمی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، آئیمائی نمبر۔ ہاں تو وہ اس کے ذریعے پھر ان کا پتہ کیا تو لوکیشن انہوں نے دیا، اس لوکیشن کے ذریعے پھر صبح ہم گئے تو وہاں سے وہ چور پکڑے گئے اور وہ موبائل بھی جو ہے وہ بھی دونوں مل گئے۔
यकीनन अगर पुलिस थोड़ी सी मेहनत करे, लोकेशन ट्रेस करे तो मोबाइल बच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। यकीनन शहरियों का ये कहना है कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए, लोकेशन ट्रेस की जा सके तो उस वजह से मोबाइल जो चोरी हुआ मोबाइल है वो वापस आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि यहाँ पे 1500 रुपये के एवज मोबाइल की IMI जो नंबर है वो चेंज किया जाता है। दुकानें हैं बाकायदा, आप मोबाइल उनके पास ले जाओ 1500 रुपये दे के, तो वो मोबाइल जो मेरा था वो अब चंद मिनटों के बाद किसी और का हो जाएगा। लेकिन जो आईफोन मोबाइल है उसको अफ़गानिस्तान के यानी अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया जाता है, फिर वहाँ पे उसको सेल किया जाता है। इस वक्त बाजावड़ के एक नौजवान मुदस्सर के साथ हम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या स्नैचिंग के वाक़यात पेशावर में होते हैं। आपने सुना है कभी? क्यों नहीं सुना, इधर मैंने अपने आंखों में देखा है। इधर एक बंदे से मोबाइल चोरी की वापस नहीं आया है। किस तरह लेकर जाते हैं? पिस्तौल दिखाते हैं वैसे? नहीं, पिस्तौल भी हम साथ ऐसे देखते हैं, बस छीनते लेके जाते हैं, वापस नहीं लाते। तो फिर उसको वापस मोबाइल नहीं मिलता, वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करता? फिर नहीं कोई नहीं होता है, फिर कुछ भी नहीं हो जाता? नहीं बस एक बार मोबाइल ले गया तो ले गया। हाँ, फिर वापस नहीं आते हैं। यकीनन आगे भी शहरियों से जानेंगे कि ये क्या सूरत हाल है। बस मोबाइल ले गया तो ले गया, यानी कोई पूछने वाला नहीं है, थानों में भी आपका मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जी, इस वक्त पेशावर के एक सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद है, उसको भी मैं मोबाइल से महरूम किया गया है। उनसे जानेंगे। जी बताएं कि किस तरह मोबाइल स्नैच किया? जी, मोटर बाइक पे 2 लोग आते हैं, सिर्फ मुझसे नहीं, मामूल बन चुका है। हर रोज़ लोगों के साथ, नौजवान बच्चों के साथ कीमती मोबाइल सेट्स छीन लिए जाते हैं। गुलबहार, पहाड़ीपुरा, अंदरून शहर का कोई भी इलाका महफूज नहीं, यहाँ तक कि लोग अपने घरों के दरवाज़ों पे भी महफूज नहीं है। इसके लिए पुलिस के पास कोई ऐसा मजबूत लाहे अमल नहीं है। हम मुतवक्के हैं पुलिस से ताकि वो सिक्योरिटी को मजबूत कर सके और स्नैचर्स को अपने अंजाम तक पहुँचा सके। लोग अपनी मुश्किल से कमाई हुई पैसों से शौक़ से अच्छा सेट ख़रीदते हैं और जो इन्हीं लोगों की नज़र हो जाता है। यकीनन इनका ये कहना है कि लोग अपने घरों के बाहर भी महफूज नहीं है, क्योंकि हमने देखा है CCTV फुटेज में ख़वातीन को भी घर के बाहर पहुंचते ही 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उसको छीन लिया। पेशावर शहर की क्राइम सूरत हाल से आपको आगाह कर दिया। इस वक्त हम SP कैंट एतजाज़ साहब के पास मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उसने ऐसी कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की है जिसकी वजह से कैंट में कदरे बेहतर है, स्नैचिंग कम हो रही है, उसकी वजूहात क्या है। तो आइए हम जानते हैं। एतजाज़ साहब, आप बताएं क्या ट्रिक आपने इस्तेमाल की है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौका देने का बहुत शुक्रिया। जी, इसमें हमारे जो IG साहब हैं, अख्तर हयात ख़ान साहब, CCPO साहब हैं कासिम अली ख़ान साहब, उनका ये विजन है कि हमने जो स्ट्रीट क्राइम है उस पे हमने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमने अपनाई हुई है। उनका ये हुक्म है कि इस पे हम बिल्कुल किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी का सिफारिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उस पे तो बिल्कुल ही हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है स्पेशली उनको करार वाकई सज़ा इसमें दिलवाई जाएगी। आपने स्नैचिंग की बात की तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कैंट में हमने उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया है। उसमें हमारी जो पॉलिसी है वो कुछ इस तरह से है कि कैंट के अंदर जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, जितनी भी जो जिनके पास कोई कार्ड नहीं है या उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता जिस बशिंदे के पास, उसको हम थाने ले जाके उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि आया इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। तो उससे ये है कि ओवरऑल एक पुलिस का जो डर है वो अवाम में एक पैदा हो गया कि आया पुलिस पूछती भी है इस बारे में। अगर किसी के पास कोई ID कार्ड नहीं है, किसी के पास मोटरसाइकिल के कागजात नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, हमारे पास तो डेली ये केसेस आते हैं कि जो स्नैचिंग है वो हमेशा उस मोटरसाइकिल या उस गाड़ी पे होती है जिसका नंबर प्लेट नहीं होती, या तो वो गाड़ी या मोटरसाइकिल किसी और जुर्म से किसी चोरी की होगी, या फिर वो अनरजिस्टर्ड होगी, या वो किसी ऐसे बंदे की होगी जिसको पता भी नहीं कि उसकी मोटरसाइकिल एक स्नैचर चला रहा है। तो उसमें हमने जो है ना एक सख्त क्रैकडाउन किया अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों के ऊपर। इससे जो है ना हमें काफ़ी इसमें फ़र्क आया, इसमें कमी आई स्नैचिंग के अंदर। दूसरा फिर हमने इसमें ये चीज़ की कि हमने जो पुराने केसेस हैं जिसमें स्नैचर्स को सज़ा मिल चुकी है, उसमें हम फिर उनको ये है कि उनकी लिस्ट एक हम मुरतब कर लेते हैं, और वो लिस्ट हम उनको बार बार उनको बुलाते हैं थाने, उन पे इंसदादी कार्रवाई करते हैं, उन्हें पाबंद करते हैं कि वो दोबारा स्नैचिंग की तरफ ना जाएं। तो वो ये है कि उनको ये एहसास होता है कि आया पुलिस हमारे पीछे है
اور پولیس سوئی نہیں ہوئی، اور الحمدللہ اس میں ہمیں جو ہے نا وہ کافی بڑی کامیابی بھی ملی ہے. جب سے میں آیا ہوں 2 مہینے کے اندر الحمدللہ ہم نے تقریباً 24 سنیچرز کو جو ہے نا وہ پکڑا ہے اور ان کو چالان کیا ہے تفتیش کے اندر. اس میں ابھی کافی سنیچرز جیل کے اندر ہیں اور تقریباً 10 سے 12 جو سنیچرز ہیں ان کو سزا بھی مل چکی ہے اس میں. تو جب سزا مل جاتی ہے اگر وہ باہر بھی آتے ہیں تو پھر بھی ہم ان کے پیچھے ہی رہتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ الحمدللہ سنیچنگ کے اندر کافی کمی آ چکی ہے. یقیناً کینٹ کے اندر سنیچنگ کے اندر باقی جو ایس پی صاحبان ہے اس کے حدود کے اندر تو زیادہ ہے، ہم نے دیکھا ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ اس کے ایف آئی آر درج نہیں ہوتے. کیوں نہیں درج کرتے ایف آئی آر؟ جب ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوگا لوگ تانوں میں نہیں آنا چاہتے. وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس الٹا انہی سے سوالات کرتے ہیں. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں ہمارے تھوڑا سا ایشو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ کافی جو ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں کہ پولیس ہم تھانے جاتے ہیں اور اس میں ایف آئی آر نہیں درج. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پولیس کے اندر بھی ہم نے ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہمارا چل رہا ہے کہ آیا کوئی محرر یا ایس ایچ او آپ کی رپورٹ نہیں درج کر رہا تو اس کی ہم پراپر انکوائری کرتے ہیں اور اس کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے اس پولیس آفیسر کو رپورٹ درج نہ کرنے پہ. دوسری جو پرابلم اس میں ہم نے فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور رپورٹ ان کی کچھ اور، واقعہ کچھ اور ہوا ہوتا ہے اور رپورٹ وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے تھانے کا سٹاف ہے وہ پہلے تھوڑا سا ویریفائی کرتا ہے کہ آیا اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں. اس میں 1 یا 2 دن لگ جاتے ہیں. جب یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ ہاں اس میں جو ہے نا قابل دست اندازی جرم ہو چکا ہے تو میری ایٹ لیسٹ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ایف آئی آر درج ہو. سر آپ کے پاس ایکوپمنٹ ہے اور سنیچر کے پکڑنے کے لیے اور رہزنی کے مزید جو واقعات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی پلان کیا ہوا ہے؟ جی بالکل، اس میں ہمارے پاس ایکوپمنٹ بھی ہے. وہ تھوڑی خفیہ ہے، اس کو ڈسکلوز تو میں نہیں کر سکوں گا، لیکن اس میں ہمارا جو گشت کا پلان ہے وہ ایک بہت کمپریہنسو پلان ہے. اس میں ہم نے جو سنیچنگ کے فلیش پوائنٹس ہیں اس میں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اس میں ہم نے جو مارکیٹوں کے صدور ہیں، تاجران ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے کہ وہ فلیش پوائنٹس کے قریب ضرور اپنا سی سی ٹی وی کیمرہ استعمال لگائیں تاکہ اس میں ان کی بھی سیکیورٹی ہے، ہمارے لیے بھی مدد ہو جاتی ہے. تو اس میں ہم ان کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں. پھر وہ جو سی سی ٹی وی آتی ہے اس کے تھرو ہم جو جدید خطوط ہیں وہ پھر اس میں استعمال کرتے ہوئے اس کی تفتیش کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا جو بھی ایویڈنس ہمیں ملتی ہے وہ اس کے خلاف ایک ٹائٹ کیس بنا کے اس کو ہم چالان کرتے ہیں. پشاور شہر میں چوری، ڈکیتی اور رہزنی کے بڑھتے واقعات سے پریشان لوگوں کا کہنا ہے کہ تھانوں میں وہ اس لیے رپورٹ درج کرنے نہیں جاتے کیونکہ ان سے الٹا سوالات کیے جاتے ہیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب تک سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے جو مختلف عدالتوں سے یا تو رہا ہو چکے ہیں یا سزا یافتہ ہو چکے ہیں. اس حوالے سے بہت سے سنیچر زخمی بھی کیے گئے ہیں. اس حوالے سے ہم نے شہریوں سے بات کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے خوف کی وجہ سے نہیں نکل سکتے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان سے موبائل یا قیمتی سامان سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے. پروگرام آپس کی بات کے لیے کیمرہ مین رضوان شیخ کے ساتھ رسول داوڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.